معزز مہمان کی جاتے ہی ہوتے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ معزز مہمان ٹیم کا باقاعدہ افتتاح کر رہے ہیں ٹیپ کھول کر۔ کی جا رہی ہے وہ آئیں ہمارے گھر میں، یہ خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں ہمارے گھر میں، یہ خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ معزز مہمان نے باقاعدہ پانی کی واٹر سپلائی کا فیچر بتایا۔ تمام لوگ کرسیوں پر تشریف رکھیں، ابھی باقاعدہ تقریر کا آغاز کیا جائے گا۔ وہ آئیں ہمارے گھر میں، یہ خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ یہ آگے سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، لوگوں سے گزارش ہے تو آگے آ جائیں، جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹھ جائیں۔ جناب معزز مہمان خصوصی طاہر بشیر چیمہ صاحب، جوہری جمیل احمد صاحب و حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ جو لوگ عظیم ہوتے ہیں، ہر دل میں مقیم ہوتے ہیں، جن کو قدرت کمال دیتی ہے، چشم و دل کے مکین ہوتے ہیں، آج چک 45 فتح میں تقریباً منتقلی واٹر سپلائی و سینیٹیشن منعقد کی جا رہی ہے، جس کو رونق بخشنے کے لیے مہمان خصوصی جناب طاہر بشیر چیمہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ تقریب کے آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد یار صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين،
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم. تیرا نام اس کا سرور ہے، تیرا ذکر روح کی تازگی، پوری لمحہ حاصل زندگی جو تیری یاد میں گزر گیا. اب نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ اللہ رکھا صاحب. بھائی صاحبانوں، اطلاع ہے کہ ایک باری بلند آواز نال درود پاک پڑھو، پاک محفل ہے. ابراہیمی درود پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سر سارے مدینے پاک کی حاضری نصیب فرماوے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احمد پاک رسول مقبول تے لکھوار درود سلام ہوئے. اللہم صلی علی محمد میں دو مومنا دا صبح شام ہوئے. جس کا نام لیا ایک واری جاوے دکھ بیماری، اس طبیب محمد اتوں مت جند گولاں لکھواری. جس کا نام لیا ایک واری جاوے دکھ بیماری، اس طبیب محمد ساڈی ڈبدی بیڑی تاری. نام محمد ڈاڈا میٹھا دل نو دم باوے. نام محمد لیندیا یارو لو لو تھر جاوے. سونا مکڑا کالیا زلفا لیندیا لٹاک ہولارے. دنیا تک تک رجدی نائی عاشق لین نظارے. محبوب اپنے دیا اکھیاں اندر رب آپ سرما پایا. جس نو تکیا سن نال محبت تیو قدمی جگدا آیا. محبوب خدا دا حسن کلو کو اتے بلے 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 لکھاں سونے جگ تے آئے، پر محبوب خدا تو تھلے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول کے لیے ہی تشریف لاتے ہیں محمد یار صاحب.
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ آج ہم سب یہاں جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک اور حکومت پنجاب کے منصوبہ کی 300 اسکیموں میں سے جب 45 فتح میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے واٹر سپلائی اور سینیٹیشن اسکیم مکمل ہو گئی ہے، اور آج گاؤں کی نمائندہ واٹر یوزر کمیٹی کے حوالے کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پانی خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور انسانی زندگی کی بقا بھی پانی پر ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر ایشیائی ترقیاتی بینک اور حکومت پنجاب کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں صاف اور میٹھا پانی فراہم کیا۔ اس کے علاوہ نکاسی آپ کے لیے نالیاں اور سولنگ بھی بنا کر دیا، جس سے لوگوں کو صاف ستھرا ماحول میسر آیا۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے چلا ہوں ان کی ماہرانہ کاوشوں کے نتیجہ میں یہ اسکیم پایا تکمیل کو پہنچی ہے۔ میں کیسر رضا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب طاہر بشیر چیمہ صاحب، تحصیل ناظم چشتیہ، جناب چودھری جمیل صاحب، چودھری محمد افضل صاحب، یونین کونسل ناظم یونین کونسل و چیئرمین واٹر یوزرز کمیٹی چک 45 فتح، وقت حاضرین مجلس اور معزز مہمان گرامی، السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ اس تقریب کا مقصد آپ کے گاؤں میں مکمل ہونے والی واٹر سپلائی اور سینیٹیشن کی اسکیم کی تکمیل کے بعد آپ کے حوالے کرنا ہے اور آپ کی سپرداری میں دینا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ اس کے فضل و کرم سے اور آپ کے تعاون اور مشوروں سے یہ منصوبہ تکمیل کو پہنچا اور آج آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، جسے آپ لوگوں نے بخوبی احسن اچھے طریقے سے اپنی مدد آپ اور خود انحصاری کے تحت چلا کر کامیاب بنانا ہے۔ اپنی مدد آپ اور خود انحصاری کے تحت چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پہلی اینٹ سے قسط اول سے لے کر آخر تک حکومت پنجاب کا اور ایشین بینک کا اس میں پیسہ استعمال ہوا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی مینٹیننس پر کسی قسم کا کوئی اخراجات نہیں کرنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنا آپ کا آپریشن کا خرچہ آئے گا واٹر سپلائی کے چلانے میں، بجلی کا بل آئے گا، آپریٹر کی تنخواہ ہوگی، آپ سوئپر رکھیں گے یا خدا نہ خاصا کوئی چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ ٹھیک کریں گے، وہ آپ لوگوں نے ماہانہ بل اکٹھے کر کے اس کے ذریعے سے آپ اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس نیک کام میں ایشین بینک جو کہ مینیلا میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، انہوں نے پنجاب میں ٹوٹل 7 اضلاع میں یہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے حامی بھری۔
जिसमें से 72% पैसा एशियन बैंक ने देना मंजूर किया और 28% हुकूमत पंजाब ने अपने हिस्से में से देना इसमें से मंजूर किया। 300 स्कीमें एशियन बैंक ने शुरू में हमें दी थी, जिसमें से बहावलनगर जिले के लिए 50 स्कीमें, भावलपुर रहीम यार खान के लिए 50-50 स्कीमें, अगर नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाए तो वहाँ रावलपिंडी, चकवाल और अटक के लिए 50-50 स्कीमें मुख्तस की गई। लेकिन जो काम शुरू हुआ, कुछ हमारी परफॉर्मेंस अल्लाह के हुक्म से बेहतर रही, कुछ हमने बचत करके दिखाई, तो एशियन बैंक ने 10 मजीद स्कीमें बहावलनगर जिले के लिए दी। टोटल 60 स्कीमें हो गई। उसके बाद हम स्कीमों पर जब काम शुरू किया तो उसमें जो थोड़ी बचत आई, उसके बाद हमने उस बचत को बजाय इसके कि बैंक को वापस से लिया थी वो फंड स्टैंडर्ड हो जाते, हमने 2 चकों को मिलाकर एक स्कीम बनाना शुरू कर दी। अब ये समझिए कि 45 चक के 2 चकों पर मुश्तमिल एक स्कीम बन गई। 45 अलिफ एक अलहदा चक है और 45 फतेह एक अलहदा चक है। ये 2 मिलाकर हमने एक चक बना दिया। इस तरीके से चिश्तिया की हमने 5 स्कीमें ऐसी बनाई हैं जो 2 चकों पर मुश्तमिल है। 19 की जियानी, 21 की जियानी को मिलाकर हमने एक स्कीम बना दी है। 40 फतेह 41 फतेह को मिलाकर एक स्कीम बना दी है। हारूनाबाद तहसील में भी हमने 2 चकों को मिलाकर 6 स्कीमें वहां बनाई हैं। पैसा जो एशियन बैंक ने दिया था, पैसा हमने उतना ही रखा है, लेकिन हमने नंबर ऑफ चक यानी कि चकों की तादाद बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें फायदा देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला को भी हमारा ये काम पसंद आया होगा और आप लोग भी यकीनन इसे अप्रिशिएट करेंगे कि कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा सहूलत पहुंचाई गई है। दूसरी अहम बात यह है कि पानी, जैसा आपको पता है कि एक इंसान की जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। आप अभी डिग्गी, बिल्कुल इस प्लेट के पीछे डिग्गी लगी हुई जिसका पानी पता नहीं कितने सालों से आप लोग पीते आ रहे हैं। हम लोगों ने आपको साफ पानी दिया है, एहसान नहीं किया। पहली बात तो यह है कि आपका हक था ये चीज लेना, लेकिन हमारे तवज्जुह से मिल गया, अल्लाह के शुक्रगुजार है हम भी और आपको भी होना चाहिए। बात यह है कि इसे जाया नहीं करना चाहिए। ये कल को कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी बन जाती है कि जनाब कि मैं बिल देता हूँ, टूटी खोल के रख दूंगा जी, पानी इस्तेमाल होता रहेगा, नाली में जाता रहेगा। उसका आपको दोहरा नुकसान होगा। पहला नुकसान तो ये होगा कि आपके जो डाउन स्ट्रीम की तरफ साहिबान बैठे, उन्हें पानी का प्रेशर की दिक्कत होगी, उन्हें पानी कम मिलेगा, उससे पानी जाया होगा। वही पानी नाली के जरिए बहकर आपके कुएं में जाएगा। उसको निकालने के लिए फिर आपको ऑपरेट करके पंप को उस पर खर्चा करके पानी निकालना पड़ेगा, लेकिन दोहरा नुकसान होगा। जितना इस्तेमाल करना है उतना जरूर इस्तेमाल कीजिए, जाया खुदा के लिए मत कीजिएगा। दूसरी अहम बात यह कि नालियां और सोलिंग हमने बनाकर दी हैं। इन्हें ये मत सोचिएगा कि जनाब ये हुकूमत का पैसा था, इस्तेमाल हो गया, आया जनाब खत्म हो गया, दोबारा बना देंगे, टूट फूट गई, ऐसा नहीं होगा। अब हमने 100% यहाँ आपको हर गली में नालियां दे दी, हर गली में सोलिंग दे दी। खुदा के लिए अपने जाती समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, तोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद हमारे महकमे ने रिपेयर नहीं करनी और हुकूमत पंजाब ने भी रिपेयर नहीं करनी। बाकी मैं मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए, और खसूसन ताहिर बशीर चीमा साहब का कि कल मैं इनके पास गया और उन्होंने अपने बहुत कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकालकर हमारी इज्जत अफजाई की और चक वालों के लिए बहुत मोहब्बत की इन्होंने के तशरीफ ले आए। और दूसरी अहम बात यह है कि आप लोग अक्सर मुझसे जब मैं यहाँ आता था सवाल करते थे कि जनाब कि आपने 70-80-90 लाख की स्कीम तो बना दी है, तो क्या इसे चलाने के लिए एशियन बैंक वाले पैसे नहीं दे सकते? फिर भाई सूरत हाल ये है कि आज से पहले जब से पाकिस्तान बना है स्कीमें बनती रही हैं, हुकूमत चलाती रही है, लेकिन वो स्कीमें बनाने के बाद लोगों की दिलचस्पी उसमें नहीं होती थी, बिल इकट्ठे नहीं होते थे, अल्टीमेटली स्कीमें बंद हो जाया करती थी। हमने ये स्कीमें नीड बेस्ड एक क्राइटेरिया होता है उस पर ये आइडेंटिफाई की है, उसको लेकिन जहां इस पूरे जिले में जो चक वाकई ही अहल है स्कीमें चलाने के उन्हें दी है, बाकी जो उनके आपस के खिलाफात हैं जो नहीं चला सकते उन्हें ये स्कीम नहीं दी गई। उसके बाद जो आपको असल सवाल आप करते तो उसका आज मैं जवाब देता हूँ। सूरत ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हमने यहाँ 60 स्कीमें बनाई है इस जिले में, अगर आपका 5 से 10 हजार रुपये फी महीना एक स्कीम पर खर्चा होता है तो 60,000 से 6 लाख रुपए तक का अगर हम एवरेज लगाएं एक महीने का एक जिले में खर्च होता है तो पूरे पंजाब के 34 जिले बनते हैं। 34 जिलों पर हुकूमत को जो मेंटेनेंस का खर्चा होता था हर महीने और फिर हर साल में बजट में पैसा मुख्तस करना पड़ता था, वो कहलाते थे गैर तरक्याती अखराजात। अब हुकूमत ने यह किया कि ये स्कीम बनाकर आपके हवाले कर दी, आपकी स्कीम पर जो मेंटेनेंस का पैसा बचत होगी वो यकीनन आप जैसे किसी और गांव को ये सहूलत दी जा सकेगी। अब मिसाल देखो 45 फतेह है, 44 फतेह है, 16 की जानी, 17 की जानी, बहुत सारे चक अभी भी हैं जो जिन्हें अब ये हम स्कीम देने का प्रोग्राम है और इंशाल्लाह आगे प्रपोजल चल रही है, ये स्कीमें जरूर मिलेंगी। कि आप डॉक्टर शकील साहब हमारे एशियन बैंक के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव, उनसे बात की जाए ताकि हमारे इस प्रोजेक्ट को यहाँ एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि यहाँ मजीद ज्यादा से ज्यादा स्कीमें दी सकें। चीमा साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से भी और एशियन बैंक के जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर शकील मकाम, इनसे मिलने इनके दफ्तर भी आए थे वो,
ان سے ضرور ریکویسٹ کیجیے کہ جو چک رہ گئے ہیں وہ فیز 1 میں ہی یا اگر ہو سکے تو فیز 2 میں ایکسٹینشن آف پروجیکٹ میں اسے شامل کر لیا جائے تاکہ جو رہ گئے ہیں اس پانی کی نعمت سے انہیں بھی یہ نعمت ملنی چاہیے. باقی سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, مہربانی. ہم سے تعاون کیا چودھری افضل صاحب نے, چودھری یونس صاحب نے, صغیر صاحب نے, چاچا حمید نے, حبیب صاحب نے, ان سب نے بہت تعاون کیا پہلے دن سے لے کر آخری دن تک. میں ان کا بے حد مشکور ہوں, بہت اچھا انہوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ, بہت میں ان کا شکر گزار ہوں. اور دوسرا ایک اہم بات, ہمارے یہ اسکیم پتنی باقی کچھ لوگوں کے علم میں ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یہ سب سے پہلے ایک اسکیم الاٹ کی گئی, لیکن اس چک کے اتنی بری حالت تھی کہ ٹھیکیدار کام شروع کرنے سے پہلے ہی صرف ٹیوب ویل لگا کے بھاگ گیا. وہ ہم نے کام ختم کیا, دوسرا ٹھیکیدار آیا, دوسرے ٹھیکیدار نے یہاں واٹر سپلائی کے صرف پائپ لائن بچھائی, مزید کوئی کام نہ کیا. وہ چک کی حالت دیکھ کر جو اس کی گلیوں کی حالت تھی وہ دیکھ کے بھی بھاگ گیا کہ جناب یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی. پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے چشتے کے ہی لوکل ٹھیکیدار ہے چودھری خادم حسین, اللہ نے انہیں کام دیا, ٹھیکہ مل گیا, انہوں نے کام کیا, آپ کے سامنے ہے, پسند آئے تو شکر ادا کر دیجیے گا. اگر کوئی اس میں کمی بیشی رہ گئی ہو تو انسانی کوتاہی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا, لیکن اگر کوئی بڑی غلطی ہے تو یقیناً میں 6 مہینے تک پابند ہو کے اس غلطی کو ریکٹیفائی کروں گا, ٹھیک کروں گا. کوئی مسئلہ ہو میں بھی حاضر, میرا تمام عملہ بھی حاضر, میرے ٹھیکیدار صاحب بھی حاضر. ہم ہر قسم کے مسئلے آپ کے حل کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کے تعاون کے, آپ کی مدد کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے جناب کیسر رضا صاحب. ہم غریبوں سے دوستی کر لو, ہم غریبوں سے دوستی کر لو, گر سکھا دیں گے بادشاہی کا. ہمارے درمیان اس علاقہ کی سماجی شخصیت چودھری جمیل صاحب بھی موجود ہیں. میری ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز بھائی شاہ بشیر چیمہ صاحب تحصیل ناظم, میرے معزز یونین ناظم چودھری افضل صاحب, نائب ناظم حاجی اختر صاحب و معززینوں اور علاقہ, السلام علیکم. ایک چیز ہے کہ میرے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ 45 ڈاکٹروں میں کوئی خوشی نہیں ہوئی سارے آن سارے آن, کیونکہ جوش اور جذبہ میں دیکھا نہیں. دیکھو اسٹیٹ بہاول پور جہاں ساڈا علاقہ ہے ایک صدی ہوئی آباد ہوا, 100 سال کے قریب قریب. تو جہاں تھی پانی پیتے رہے ہو تمہیں بھی پتا, تو مینوں بھی پتا, میں بھی اس رہا ہے. میں کہ شاید اتنا صاف پانی مہیا کر دی تو خوشی نہ ہوئی ہوئی, کیونکہ میں دیکھ رہا کہ جذبہ اور جوش مجھے نظر نہیں آیا. اچھا کیونکہ میں گل اس واسطے کر رہا, میرے سارے بھائی دوست سارے جانے والے نے. اس بعد میں ایشین بینک کا نمائندہ ڈاکٹر شکیل صاحب پچھلے دن تشریف لائے سن. یہ پیسہ سانو پورے پاکستان نو ایشین بینک نے دیتا. اس تو بعد ہر سیاسی نمائندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اپنے ضلع اپنے اپنے حلقے زیادہ تو زیادہ پڑھ لیا اپنے دوڑ دھوپ اختیار کر لیں. ایسی کوشش تو بعد بہاول نگر, بہاول پور, تیم یار خان, سارا جنوبی پنجاب بیکورڈ علاقہ ہے, انہوں نے خیر سارے نام مہربانی کی. لیکن ایشین بینک کا سارے احسان کوئی نہیں ہے جی. کیوں کہ 22% پنجاب گورنمنٹ ہے جہاں پہلی ساڈا ہے, 28% بقایا جی رقم ہے جی ایشین بینک نے سانو قرضہ دیتا ہے جہاں تے بچے نے تو میرے بچے نے لانا ہے. لیکن وہ باوجود بھی میں انہوں نے مشکور ہوں کہ انہوں نے سارے نال بڑا تعاون کیا. لاہور اسلام آباد جو چکر لگاتے رہے, تو مزید انہوں نے ہوں ایک نئی گل تو سانو آگاہ کیا ہے کہ حالے کوئی پیسہ بقایا ہے, کوئی ریفنڈنگ تو سیونگ گے. میں اپنے سیاسی نمائندے موجودہ جڑے نے طاہر چیمہ صاحب انہوں گزارش کروں گا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں جتنی زیادہ سے زیادہ اسکیمیں آ جائیں وہ ہمارے لیے, ہمارے علاقے کے لیے بہت بہتری ہوگی.
پانی سے بڑھ کر اور کوئی اچھی نعمت نہیں ہے. میں نال ہی سارے دوستوں کو ظاہر چاہوں گا خصوصاً اس شہر کے ٹھیکیدار بڑے ناظر ہیں. میں سلام پیش کرنا چوری خادم نے جنہوں نے دن رات محنت کرنے کے بعد اس اسکیم کو مکمل کیا. پتہ نہیں تے کوئی برائی ہے یا ٹھیکیدار کوئی برائی ہے, دن نہیں پتا کہڑی گلوں ناظر ہیں. بس سارے دوستوں ممنون ہے. السلام. یہ تھے علاقہ کی سیاسی سماجی چوری جمیل صاحب. دنیا بھر میں پانی کے صاف پانی کی فراہمی و نکاسی آپ کو انسانی زندگی اور محمد میں خود نثاری کو اپنی منزل قرار دیا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میں علاقے کے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب نے ان منصوبہ جات کے لیے جو 7 اضلاع شامل کیے تھے, بہاول نگر واحد ڈسٹرکٹ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اسکیمیں 60 کے قریب بنائی گئی ہیں اور 72 دیہات کو شامل کیا گیا ہے. یہ دوسرے 6 ڈسٹرکٹ سے بہت زیادہ ہے. اب میں گاؤں والوں کی طرف سے شکریہ کے الفاظ ادا کرنے کے لیے گاؤں کے نمائندہ جناب سنگیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور شکریہ ادا کریں. محمد صلی اللہ رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب کی سیما صاحب, کثیر ناظم کشتیاں, جناب خالد بخاری صاحب ایکسن, وہ آئے نہیں, ہمارے چاہتا ان کا نام تھا لکھا ہو. پنجاب رورل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ ڈویژن بہادر اور دیگر افسران پنجاب رورل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ اور معززین مجلس, السلام علیکم. جناب والا, پانی اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے. پانی بارش کا ہو یا دریاؤں کا, چشموں کا ہو یا ندیوں کا, زندگی کی ایک احساس ہے. ہم رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو پینے کے لیے صاف پانی دیا, اور یہ ذات کی دی ہوئی عقل و طاقت انسان کو ایسے منصوبوں کا موجب بناتی ہے. انہی انسانوں میں سے جناب جوید اقبال چودھری صاحب, جناب خالد بخاری صاحب, جناب کیسر رضا صاحب, جناب روزکیہ صاحب, ان کے ساتھ ساتھ فیلڈ ٹیکنیکل اسٹاف ایسے لوگ ہیں جن کی ہم تک محنت اور ذاتی دلچسپی کی بدولت اس ترقی نگاہوں کو ایک ندی اور ایک چشمہ کا مڑا ہوا رخ صاف پانی کی صورت میں دیکھنا نصیب ہوا, اور ہمارے پاس خدا کو برتر کے حضور شکر ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں. جناب والا, مہمان زیزکار, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرے بندوں کا آسان بنا دیتا ہے اس کو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. آج آپ نے جس منصوبہ کا افتتاح کرنے کے لیے صرف بازیابی رکھا ہے وہ منصوبہ ایشیاتی ترقیاتی بینک اور پنجاب رورل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کی پرخلوص کوششوں سے وجود میں آیا ہے. جناب والا, ہماری یہ اسکیم ضلع بہاول نگر میں سب سے بڑی اسکیم ہے. جناب کسی ناظم صاحب, ہماری اس اسکیم کو شروع کرنے سے لے کر مکمل ہونے تک بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا. 2 ٹھیکیدار صاحبان اس کو ادھورا چھوڑ کر بھاگ گئے. جناب والا, یہ پروجیکٹ ڈاکٹر صاحب کی مخلصانہ اور ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہی آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے. اور اس موقع پر اگر ہم جناب ایس ڈی او کیسر رضا صاحب کی خدمات کو بلا دیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. انہیں کی ہم تک محنت, محبت, دلچسپی اور سب سے بڑھ کر برادر نہ طرز عمل نے ہماری اس ٹیم کو پایا تکمیل تک پہنچایا. یہ کیسر رضا صاحب کی تکلیف تھی جنہیں ڈیپ کی کشتی کو سال پر پہنچایا اور بہت آسان طریقے سے ہماری رہنمائی کی. کیسر رضا صاحب کے ساتھ ساتھ ان کا فیلڈ صاحب جناب صاحب انجینئر سید عبدالغفار صاحب اور محمد رمضان بھیا صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا. ہم نے جب بھی ان کو یاد کیا تو موقع پر پہنچ کر ہماری رہنمائی کی اور تمام کام اپنی زیر نگرانی شیڈول کے مطابق مکمل کروایا. جناب والا, ہم ایشیا ترقیاتی بینک اور افسران اور فیلڈ اسٹاف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں
जिन्होंने ने इस पसमानदा इलाके को 21वीं सदी में दाखिल होने का मौका फराहम किया। जनाब वाला, इस मौका पर ठेकेदार जनाब सादर हुसैन साहब की खिदमात को बुलाया नहीं जा सकता। जनाब वाला, उन्होंने यह काम रिस्क के एहसास का लेने के बावजूद काम को इंतहाई दयानतदारी और खुलूस नीयत से जनाब सादर हुसैन साहब ने जनाब वाला जो उन्होंने यह काम रिस्क के एहसास का लेने के बावजूद काम को इंतहाई दयानतदारी और खुलूस नीयत से मुकम्मल किया। जनाब वाला, अगर पहले ठेकेदारों की तरह जनाब चौधरी खालिद हुसैन की जगह कोई और ठेकेदार होता तो हम शायद ये कहने पर मजबूर होते, तफा के दारो मत छेड़ो, ले जाओ ना हमको साहिल पर। तफा की कसम, मौजों की कसम, साल के हमारा कोई नहीं। जनाब वाला, मैं अपनी टीम और अहलदे की जानिब से आपका और महकमा आज़ा के तमाम स्टाफ और एशिया तरक्याती बैंक और सुनते पंजाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा के हजूर दुआ गो हूँ कि ज़ाती बारी ताला आप सब हजरात को अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। इज्जत माब जनाब तार बशीर चीमा साहब, एक बार फिर हम वाटर यूजर कमेटी और अहले नदे आपको और आपके साथ आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस मुबारक मौका पर गाँव में तशरीफ लाने पर दिल की गहराइयों से खुशआमदीद कहते हैं और खुदा के हजूर दुआ गो है कि ज़ात बारी ताला आपको इतनी हिम्मत और इस्तिकामत है कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। जनाब वाला, आपसे पहले भी सियासी इस गाँव में तशरीफ लाती रही और हमारे इज्तिमाई मसाइल हल करने में हमारी मदद करती रही। जनाब वाला, अरसा दराज से हमारा एक इज्तिमाई मसला जूं का तू पड़ा है। ये मसला गर्ल हाई स्कूल का है जो कि वक्त की अहम जरूरत है, जिसके ना होने की वजह से हम गरीब लोग अपनी बच्चियों को तलीम दिलाने के लिए शहर नहीं ले जा सकते, जिसकी वजह से वो तलीम जैसी नेमत से मरूम रह जाती है। हमारे गांव की लोकेशन को देखते हुए जो कि चक नंबर 46 फते, इकबाल नगर 45 तलब, इस्लामपुरा 44 तलब और 49 फते और इनके साथ साथ इन स्कूल की अजाबी बच्चों के दरमियान वाक़ है। जनाब से इंतजा है कि हमारे गर्ल्स मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिलाया जाए ताकि आने वाली नस्लें आपको दुआएं दे। जनाब वाला, हमारी ही एक आबादी 45 अलग है, 21वीं सदी में बगैर की सड़क के दाखिल हो चुकी है। वो गरीब लोग अपनी इजलास से एक तरफ अपने बीमारों को भी शहर नहीं ले जा सकते। जनाब वाला, हम उम्मीद रखते हैं कि आप इन मसाइल पर जरूर तवज्जो देंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो है कि ज़ात बारी ताला आपको हमारे मसाइल हल करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए, आमीन। आखिर में मैं आपका और आने वाले तमाम मुसलमानों का अपनी और चक वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लाम साहब मुतालबे तो बहुत नहीं, लेकिन सिर्फ 2 ही हाल कर दिए थे। तकदीर बदल सकती है, यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त यह है कि इसे न सुन लो, तुम भी उसकी निशानियां सुन लो। बात खुशबू है तो लहजा शबनम, उसका महफिल में आना क्या था मीर, उसका महफिल में आना क्या था मीर, एक पल में रुख सुहानी हो गई। मैं दावा देता हूँ हर दिल अजीज शख्सियत जनाब ताहर बशीर चीमा साहब को लोगों से दरख्वास्त करूँ खड़े होकर उनका इस्तेमाल कीजिए। ताहर बशीर चीमा साहब। शुक्रगुजार और मशहूर हाँ कि तुसी इन्ने जज्बे, इन्ने प्यार और इन्ने खलूस के नाल साडा इस इस्तकबाल किया है। और मैं एशियन बैंक वालों का भी मशहूर हाँ कि जिन्होंने मैंने मौका फराहम किया कि मैं इस स्कीम का इफ्तिताह कर सका। गुजारिश है कि अल्लाह ताला की रात ने हर दौर से काफी बंदियां नूं मौके फराहम किए होंदे ने और जिस वक्त मौका फराहम खुदा की जात करती है
تو اس وقت پھر انسان کا اپنی جہی صلاحیت ہوں نے وہ انہوں اتنے منحصر ہوں کہ وہ اس موقع نو کس انداز سے استعمال کریں. یہ جی اسکیم تمہیں ملی ہے بڑی بڑی اسکیم، یہ تو چھوٹی اسکیم نہیں. اور اگر تھی یہ سمجھو کہ چونکہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، گورنمنٹ نے پیسہ لایا اسی اس کی پرواہ نہیں کرنی، اسی اس کا خیال نہیں کرنا، تو یہ تاری غلط فہمی ہے. اس اسکیم کی ایک اٹ بھی اگر ٹوٹی تو وہ تصا اپنی جیب سے ٹھیک کرانی، کسی نے ہوں مزید پیسہ اس اسکیم اتنے نہیں دینا، اور نہ کوئی دے سکتا، نہ قانونی طور پہ اس چیز کی اجازت ہوئے گی کہ وہ دیتی جائے. اور پھر یہ صرف کسی ایک گھر نے استعمال نہیں کرنا، اس سے ہر امیر نے بھی کرنی ہے، ہر غریب نے بھی کرنی ہے، ہر بندے نے، ہر سجن نے، ہر مخالف نے، ہر دشمن نے اس اسکیم میں یہ استفادہ حاصل کرنا. تو میری تو گزارش ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ موقع تمہیں فراہم کیا ہے کہ تھی یہ بڑے احسن اور اچھے طریقے یہ استعمال بھی کرے جے اور یہ خیال بھی رکھا جائے. یوزر کمیٹی جی اتنے تاری چک جی بنائی گئی ہے، مینو اتنے ہی آ کے پتا لگا کہ انچارج اور چیئرمین جہے نے یونین ناظم نے سارے چودھری افضل صاحب نویں قانون کے مطابق اور نویں آرڈیننس کے مطابق جنیاں بھی یوزر کمیٹیاں ہیں پورے علاقے میں، ہر یوزر کمیٹی کا انچارج جہاں یونین کونسل کا ناظم ہی ہوئے. اس یونین کونسل کے جتنی یوزر کمیٹیاں بن گیا پہ ان کا انچارج بھی یونین کونسل کا ناظم ہوئے گا. یہ میں گل اس واسطے کر رہا کہ انہوں بھی سمجھ لگے کہ یہاں اتنے جی ذمہ واری پائی جا رہی ہے وہ انہوں نے کس طریقے حل کرنی. جی یوزر کمیٹی ہوئے گی اندر جہے چک کا کونسلر ہوئے گا، چاہے ایک کونسلر ہے، چاہے دو کونسلر نے، چاہے 3 کونسلر نے، وہ اس یوزر کمیٹی کے نال ممبر ہوں گے. علاقے کا پٹواری بھی اس یونین کونسل کا اس یوزر کمیٹی کا ممبر ہوئے گا، اور جہاں سیکرٹری یونین کونسل ہے وہ بھی اس یوزر کمیٹی کا ممبر ہوئے گا. اوور آل انچارج کون ہے؟ ناظم یونین کونسل. ناظم یونین کونسل نے ہر یوزر کمیٹی کو پیسے لے کے جتنے معاوضہ کے بل میں وہ سارے کے سارے ناظم یونین کونسل نے کرنا. تو لہذا یہ جی ذمہ واری ہے یہ صرف یہ اس انداز سے نہ لیا جائے کہ جی میں چونکہ یوزر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتا گیا ہوا تو لہذا صرف 45 چک کا مسئلہ نہیں. اس یونین کونسل سے جتنی یوزر کمیٹیاں نے ہر یوزر کمیٹی کا انچارج جہاں ناظم یونین کونسل ہے. یہ ذمہ واری گورنمنٹ نے یہاں سے اس واسطے پائی ہے کہ تاکہ ایک تو ریکوری کا پروسیس آسان رہے، نمبر 1. نمبر 2 جڑے متعلقہ چکاں کے کونسلر صاحبان نے وہ اس گل کی ذمہ واری محسوس کرن کہ اگر یوزر کمیٹی کی وجہ تو چک کے کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد ہوتا ہے تو انہوں نے اخلاقی ذمہ واری بنتی ہے کہ اس معاملات کو نبیڑن. تیسرا ہے کہ جتنے پیسے واپڈا کے بل تو ایکسٹرا ہوں گے یوزر کمیٹی کے اکاؤنٹ وہ یونین کونسل کا فنڈ بنے گا، وہ یوزر کمیٹی کا فنڈ نہیں بنے گا، وہ یونین کونسل کا فنڈ بنے گا. اور ایک فنڈ جنریشن کی ایک کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے، اور جہاں کہ میں سمجھنا ہوں ذاتی طور سے بھی اور ویسے بھی ایک بڑا اچھا احسن قدم ہے کہ واپڈا ڈپارٹمنٹ یوزر کمیٹی کو تنگ نہ کرے. واپڈا نے لیٹر لکھنا ناظم یونین کونسل کو، ناظم یونین کونسل نے کلیکشن کرا کے متعلقہ یوزر کمیٹیاں کو واپڈا میں بل پے کر. انہوں اس سارے پروسیس کے اس سارے سسٹم کے ایک انوالو کرنے کی گورنمنٹ کی ایک کوشش ہے، اور لیٹر ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ادھے دن تک سارے گورنمنٹ کی طرفوں سارے مل جان گے، اور اسے ایکسرسائز اور اسی طریقے انہوں نے سارا سلسلہ ایولا چلانا. انہیں میرا بھائی اس کو صغیر ہے کہہ رہا سی کہ مطالبے تو بڑے نے 2 ہی دسے نے ملو. انہوں نے گزارش ہے کہ میں اس یونین کونسل سے چودھری افضل تعالیٰ ناظم ہے، چودھری اختر ساڈا بھائی نائب ناظم ہے، اسا اپنی تحصیل کونسل کے ہر ممبر کو 5-5 لاکھ روپیہ فنڈ دیتا سی کہ تسی اپنے سواب دیدی فنڈ کیو
کہ تسی اپنی مرضی میں جتنے چاہو لا سکو. وہ چودھری اختر صاحب نے 5 لاکھ دیا اسکیماں کوئی دیتی سن, اور جہاں بھی اسکیماں یہاں کی آ سن وہ اصا مطلب ہے کہ انہوں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اس تو علاوہ جہاں چودھری افضل نے یا سارے باقی دوستوں نے جہاں اسکیماں سن دیتی سن انہوں کا کام ان شاء اللہ تعالیٰ ہو 5-7 دنوں تک شروع ہو جائے گا, اور تے سارے دوستوں کو پتہ لگے گا کہ واقعات کام شروع ہو رہا. جہد میرے یاد پہ اگر میں غلط نہیں ایک کو پل سی کھچیاں والی بستی کا, ایک پل سی 48 فتح جی سڑک سی, 48 فتح جی سڑک سی. پھر اپنا چک 50 فتح تو جی اسی 52 فتح وال ایک سڑک لے کے جا رہے ہیں, اور تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے. وہ بھی ٹینڈر ہو چکے ہیں, اور ٹھیکیدار میرا خیال ایک ادھر دن سے وہ کام شروع کرنے والا ہو. اس تو علاوہ جڑا ہوں تک میں اتنے دے چکیا وا کہ مینو بار بار انہوں نے مطلب آ کے آخیا, اور میں ویسے اس گل کی مینو خوشی بھی ہے کہ اس یونین کونسل کا ناظم بھی ہے, اور میئر ناظم بھی, اور کونسلر حضرات بھی ڈیولپمنٹ کے کاموں دلچسپی رکھتے ہیں, اور بار بار مطلب ہے کہ مینو آ کے باور بھی کرا کہ جناب سانوں کچھ نہیں لبا, سارے کو کوئی شاید کو نہیں سانوں دتا جائے, سانوں کوئی شاید دیو, سارے واسطے کچھ کرو. اچھا اتنے اسلام پورا سے 48 فتح اس یونین کونسل کے 2 ٹیلیفون ایکسچینج منظور کرائے. 2 ٹیلیفون ایکسچینج اتنے منظور ہو چکے ہیں, انہوں کا سروے وغیرہ بھی کر کے وہ میرا خیال ہے محکمے والے لے جا چکے ہیں. یہاں کی مالیت اگر میں تمہیں دسا تو تھی 2 ایکسچینجوں کی مالیت سن کے پریشان ہو جائے. یہ بنتی 8 کروڑ روپے. ٹیلیفون ایکسچینج ایک ایکسچینج تو لگتا ہے چھوٹا, وہ 4 کروڑ روپے کی مالیت نہ لگتا. یہ 2 ٹیلیفون ایکسچینج تاری یونین کونسل سے جا رہے ہیں جنہ کی مالیت بنتی ہے 8 کروڑ روپے. پھر مینو انہوں نے آخیا سی اسلام پورا سارے جڑا سکول ہے ایک 48 فتح چ بھی ایک سکول ہے, 50 فتح چ بھی ایک سکول ہے, 43 فتح چ بھی سارا ایک سکول ہے. یہاں کی باؤنڈری وال 4 دیواریاں سن, یہ بھی میں انہوں نے کی یہاں سکولوں کی 4 دیواریاں پلس یہاں کے کلاس روم 1-2 کلاس روم بھی دیتے ہیں. یہاں کی ٹوٹل مالیت بنتی ہے 40 لاکھ روپے, جہاں آلریڈی اسی یہاں دے چکے ہیں 40 لاکھ روپے. تیسرا جڑا سڑک ہے 48 فتح جی, یہ بنتی ہے تقریباً 9 لاکھ روپے. 48 فتح کی جی لنک روڈ ہے 9 لاکھ روپے کی انہوں نے دیتی ہے. اس بعد جی 49 اور 50, کیونکہ 50 چک بھی تاری اپنا یونین کونسل کے 49 چک دوسری یونین کونسل کے, لیکن یہ دونوں یونین کونسلوں کی طرفوں یہ ایک بڑی عرصے کی ڈیمانڈ تھی کہ جی ساڈا 49 اور 50 جڑا چک ہے نا یہ درمیان چ لنک اپ ہونا چاہیے. تو یہ واسطے بھی ایسا مطلب ہے کہ 20-21 لاکھ کے قریب پیسہ انہوں نے دیتا ہے, جہاں کنسٹرکشن کا کام انشاءاللہ اور تھوڑے دنوں تک اتنے شروع ہو جائے گا. پھر تقریباً پلیاں تالاباں دیا جہاں تھوڑیاں ہوں نے دوبارہ یہ 5 لاکھ روپیہ آسان مطلب دیتا ہے اس واسطے کہ تھی یہ پلیاں اپنے تالاباں کی 4 دیواریاں تھی بنوا سکو. پھر اصا ایک بڑے عرصے تو جی افضل میرے مگر سی کہ جی سانوں کوئی جی ہے نا وہ کوئی ڈسپینسریاں کو نہیں ہے سارے کو ڈسپینسریاں سانوں دیتی جان. اختر نے میرے بار بار اس گل کے آخیا, اور کونسلر صاحبان بھی آتے رہے, تو وہ جی اسی انہوں نے ڈسپینسریاں دیتی نے وہ تقریباً وہ مالیت بنتی ہے 6 لاکھ روپے. اور کنیاں ڈسپینسریز نے ملک 3 ڈسپینسریاں بنتی ہیں. 3 ڈسپینسریاں یونین کونسل کے مختلف جگہ سے اصل انہوں مطلب کی. اس کے علاوہ 2 پرائمری سکول اصل یہاں کی یونین کونسل سے شفٹ کرائے جی کہ یہاں کی ڈیمانڈ بھی سی بڑے عرصے تو, اور یہ وہ ہے 45 فتح کے اور ایک ہے 48 فتح کی اضافی بستی. یہ 2 جگہ کے اصل پرائمری سکول بھی انہوں شفٹ کر کے دیتے ہیں. پھر وہ بعد ایک کھچیاں کی بستی اتنے وہ بھی ایک جگہ نواں پرائمری سکول ہے, وہ بھی منظوری اصل لے لی ہے, اور وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے عرصے تک تھوڑے دنوں تک وہ بھی اسی جی شفٹنگ ہے یا کنسٹرکشن ہے اسی وہ مطلب شروع کریں گے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو 3 پرائمری سکول اور 3 ڈسپینسریاں, سڑکاں, کلاس روم, 4 دیواریاں, تالاب, پلیاں اور 2 ٹیلیفون ایکسچینج. اگر انہوں کی مالیت تمہیں میں لا کے دسنا وا
ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ 45 ਅਰਬ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਲਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 99 ਮਰਬੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 45 ਆਬਾਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਨ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। चलो चलो ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕੀ ਬਣ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਵਾ ਕਰ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਜਾਈਓ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਆਵੇ ਨਾ चेयरमैन के हवाले इसकी बस्ती को नावेराम बनाए रखना, इसकी बस्ती को नावेराम बनाए रखना, कुछ ना हो और की तरफ से ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਪਰ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਚੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਐ ਇਧਰ ਆਵਾਂ जनाब ठेकेदार खादम हुसैन साहब, अब मैं दावत दूंगा जनाब नाज़िम यूनियन काउंसिल और चेयरमैन वाटर यूजर कमेटी चारी अफसर साहब को कि अपने दस्ता वारस से चीमा साहब को इनाम दें और सर इनाम में गिफ्ट दें। जनाब कैसर रजा साहब STO सब डिवीजन बहावलनगर। अब तकरीब इख्तिताम को पहुंचती है। मैं मौजूद मेहमानान से गुजारिश करता हूं कि गांव वालों ने चाय का इंतजाम किया है, वो अपने मेहमानों को की कुछ खातिर तवाज़ा करना चाहते हैं। प्लीज तशरीफ। मेहमानों के लिए रास्ता छोड़ दें, मेहमानों के लिए रास्ता छोड़ दें। तमाम लोग अपनी सीटों पर बैठे हैं।
il posso video di questo delle meeting sono meeting निकले रसों ले उससे फिर निकल गया बस हुआ वो बहुत ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਹੋ ਆਹੋ ਸਿੰਧੀਆ
ਚਲੋ ਅੱਗੇ गुजराती कर ले हो नाजम साहब गुजराती कर ले हो रात बैठे सारा कुछ अगे ही लिया कुछ मैं लिख जाना जो कोई साढ़े को रह गया मेरे को हम बहुत इख्तियार आ गया पैसा ही पैसा चलो तो रोज अगे आई आने बाबा पहुंच गया कारा से तो बाबा से पहले बता ये नालमोना नालमा चलेगा मार के मिलता है बेटा सारा भान मार भी जल्दी जल्दी ਹੁਣ ਚੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਐਨ ਨਿਕਲ ਚਲੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਚਲੋ मैं चादर ला नहीं यार पिन्ना ला नहीं ख्याल चादर ला यार हाँ जी आया चलने यार मुंडे सारे गए हैं रोटी खाने वास्ते कोई नहीं बोलना करना होना तो बोलना है अगर आपसे बैठेगा रब दे हवाले है रहा तो अपने रियाज सुना था यार उस्मान ऑस्ट्रेलिया जा चुके चादर कब लैन गया सी ओहो नहीं ये दो चादर उन्होंने मैं ले आया फाड़ फाड़ में आ भी फाड़ना लाला ने चाहिए हाँ बहुत सोना फंक्शन है यार फंक्शन तो बहुत आला ये अपने ये नाथ भाई का